بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بار عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، بخت نے کہا میں زبردست ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے زمیندار کی بکریاں چراتا تھا۔ رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں کی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح اوندھے ہو کر پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کروں تو وہ دوسرے ملکوں کے حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو نیک کام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اسی سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور بخت چرواہے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ بخت نے عقل سے کہا اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ سر مٹی مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی اور خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانے کے بعد کنیزیں اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آوازیں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اداس اور خاموش بیٹھی اس کی سب حرکتیں دیکھتی رہی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے۔ کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی چڑھا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے چرواہے سے کہا تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے، پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ مچھلی کا اچھا ہے، پانی لکڑی کا اچھا ہے، پھول گوبھی کا اچھا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فی الفور وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ مرے گا۔ عقل نے بخت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی شہزادی سے کرائی، مگر ایسا بخت کس کام کا کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ بخت نے کہا میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم میرا ہنر دیکھو۔ یہ کہہ کر عقل چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور چرواہا یکدم ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری بات بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا۔
क्यों ना किसी तरीके से जान बचाई जाए। उसने वज़ीर से कहा, मोहतरम वज़ीर, शहज़ादी का हुक्म सार आँखों पर, मगर मरने से पहले मुझे एक बार बादशाह से तो मिलवा दो, फिर तुम मुझे खुशी से फांसी चढ़ा देना। वज़ीर ने उसकी बात मान ली और उसे बादशाह के हुज़ूर पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? चरवाहे ने कहा, बादशाह सलामत, आपने अपनी खुशी से शहज़ादी से मेरी शादी कराई और शादी की रात ही किसी को फांसी चढ़ाना कहाँ का इंसाफ है। बादशाह ने जवाब तलब नज़रों से वज़ीर को देखा। वज़ीर ने सर झुका कर कहा, बादशाह सलामत, आप हमेशा सलामत रहें। शहज़ादी साहिबा का हुक्म है कि यह अहमक है, इसीलिए इसे फांसी चढ़ाया जाए। बादशाह ने शहज़ादी को तलब किया और इससे वाक़या पूछा। शहज़ादी ने बादशाह को बताया, क़िबला हुज़ूर, हमने शर्त रखी और इसने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, इसलिए हमने फांसी का हुक्म दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो सवाल हमारे सामने पूछे जाएं, अगर दुरुस्त जवाब दिए तो ठीक, वरना इसे फांसी चढ़ा दिया जाए। शहज़ादी ने पहला सवाल किया, पेट किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पेट धरती का अच्छा है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहज़ादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है, जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की ज़िंदगी का इन्हिसार है। शहज़ादी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चरवाहे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है, जो सारी मखलूक का तन ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी, ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। शहज़ादी ने शर्मिंदा होकर अपने शौहर से माफ़ी मांगी और फिर वो खुश होकर ज़िंदगी गुजारने लगे। ये देखकर बख्त ने अकल से कहा, ए अकल, तुम बिलाशुबा मुझसे ताकतवर हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो दोनों राज़ी खुशी अच्छे दोस्तों की तरह साथ साथ रहने लगे।